الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ یونس ہے. اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور اپنے حبیب کی رسالت کی صداقت بیان فرمائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کا مرکزی موضوع وہ دعوت الی القرآن اور قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کو بیان کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں جب اپنی وحدانیت کے نقلی اور عقلی دلائل دیے تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت دلائل سے ثابت فرمائی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان مشرکین مکہ کے سامنے ہماری آیتیں، ایسی آیتیں جو واضح ہیں. کس چیز میں؟ اپنی حقانیت میں. اپنی حقانیت واضح ہیں. تو قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، قیامت، وقوع قیامت کے قائل ہی نہیں ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں. ائت بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو. مشرکین مکہ میں سے 5 آدمی جن میں عبداللہ بن امیہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ تھے، رسول اللہ کے پاس آئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں ہماری بتوں کی جو مذمت ہے، برائی بیان ہوئی ہے، لات، منات اور عزا کی، ان آیات کو اگر اپنے پاس سے تبدیل کر دو، اپنے پاس سے تبدیل کر دو تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یہ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں لو تدہن فیدہنون، اگر آپ تھوڑے نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے. آپ ان کے بتوں کی مذمت بیان کرنے میں تھوڑی نرمی اختیار کریں کہ ان کی مذمت بیان نہ ہو، بتوں کی مذمت بیان نہ ہو، معبودان باطلہ کی مذمت بیان نہ ہو، ان کی برائی بیان کرنا چھوڑ دے آپ، تو یہ بھی
کیا ہو جائیں گے؟ مخالفت میں نرم ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی آپ کے پروگرام کو مان لیں گے، اور جتنی سخت مخالفت پہ اتر آئے ہیں یہ، اس مخالفت کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو تبدیل کر دوں اپنے پاس سے، اپنے پاس سے، یہ میرا اختیار نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف نازل کی جاتی ہے، میری طرف نازل کی جاتی ہے، اسی کی میں پیروی کر رہا ہوں۔ اور انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب۔ بڑا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ جہنم کی جب وہ آواز نکلے گی، ڈراؤنی آواز، تو اس کی وجہ سے فرشتے بھی، انبیاء بھی، سارے کے سارے انسان گھٹنوں کے بل بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حالانکہ فرشتوں کی کتنی طاقت ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور اس وقت پھر لوگوں کو پر ایسا خوف طاری ہو جائے گا کہ انبیاء بھی سارے کہیں گے ہمیں بچا دے، ہمیں بچا دے، ہمیں بچا دے، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ کہیں گے میری امت کو بچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں، وحی کا پابند ہوں۔ اور اگر میں اس قرآن کو اپنے پاس سے گڑ لایا ہوں، گڑوں میں، یا اس میں تبدیلی کروں، تحریف کروں، تو ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بغاوت ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے میں ڈرتا ہوں۔ ظاہر ہے مخالفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت، اس کی بغاوت، وہ ہر ایک کے لیے مہلک ہے، وہ ہر ایک کے لیے مہلک ہے۔ پھر جس آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور پھر امام الانبیاء جیسی معرفت حاصل ہو، وہ اللہ کے حکم کی بغاوت کیسے کر سکتے ہیں، نافرمانی، مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں قرآن نسخہ لا سکتا ہوں اور نہ میں اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر پورا قرآن تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو وہ آیات جن میں ہمارے بتوں کی مذمت ہے وہ تو تبدیل کر دو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر کوئی آیت منسوخ کر دیں تو ہم اسے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں، میرے انسانوں بندوں کے حق میں اسے بہتر ہوتی ہے یا کم از کم اس جیسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیموں کے رب ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم اتنے عرصے کے لیے، اتنے عرصے کے لیے میرے بندوں کے لیے مفید ہے، اس کی ضرورت ہوگی تو وہ جاری کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کی تبدیلی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اللہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حکم کو تبدیل کرنا، منسوخ کرنا، یہ میرا کام ہے، یہ نبی کا کام نہیں۔ نبی کا کام صرف میرے حکم کو پہنچا دینا، اور رسول اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرا کام صرف وہی کی پیروی کرنا ہے اور وہی کو پہنچا دینا ہے، بس خود بھی پیروی کرنا ہے اور اس وحی کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے۔ اس میں تبدیلی یہ میرا کام نہیں، اس کا مجھے اختیار نہیں۔ جیسے رسول اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا منزل الکتاب، یا منزل الکتاب، اے کتاب کے اتارنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے اکیلے دشمنوں کو
اور دشمنوں کے لشکروں کو شکست دینے والے، ہم تو تیری رضا کے لیے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تو اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق وہ چلتا ہے، اوروں کو چلاتا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے نہ کر پاتا۔ یہ تو اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت تھی، اس نے میری طرف آیات بھیجی اور پھر اللہ تبارک نے حکم دے دیا کہ میرے یہ آیات میرے بندوں کو سنا دو، میرے وہ احکام جو ان آیات کے اندر ہے وہ میرے بندوں کو بتا دو۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، وہ نہ چاہتا تو تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وہ احکامات بھیجے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کا علم دیا، مجھے ان احکامات سے باخبر کر دیا، میرے پاس بھیج دیا اور مجھے حکم دیا کہ میرے بندوں کو بتا دو میرا احکام۔ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں۔ اللہ کی مشیت ہے کہ اس کے احکامات میں تم تک پہنچاؤں اور تمہیں ان پہ حکم کی ترغیب دوں اور خود بھی ان کی پیروی کروں، لیکن باقی ان میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میں رد و بدل کروں تو یہ خیانت ہے، اور خیانت اللہ کا نبی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی حقانیت پہ، سچائی پہ، آپ کی رسالت نبوت کی سچائی پہ، آپ کی زندگی سے دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان بدبختوں کو کہہ دو کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، بے شک میں رہا ہوں تم میں میری عمر کا ایک حصہ، میری عمر کا ایک حصہ، من قبلی ہی، اس سے پہلے، نبوت کے دعوے سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے میں 40 سال تم میں رہا ہوں۔ اس وقت میرا کردار بھی تمہارے سامنے ہے، میری صداقت تمہارے سامنے ہے، سچائی تمہارے سامنے ہے، امانت و دیانت تمہارے سامنے ہے، تو مجھے خود صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ تو جب میں بندوں کے سامنے غلط بیانی نہیں کر سکتا، بندوں کے سامنے غلط بیانی میں نے نہیں کی اور میں نہیں کر سکتا تھا، تو میں رب پہ جھوٹا الزام کیسے لگا سکتا ہوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ اور پھر آج سے 5 برس پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 35 برس کی تھی، تمہارا حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر گاڑنے اور نصب کرنے کا جو جھگڑا تھا وہ کس نے حل کیا تھا؟ تمہارا جھگڑا چل رہا تھا، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود جو ہے میں ہی نصب کروں گا۔ یہ جھگڑا ایسا تھا کہ تھمنے والا نہیں تھا، قریب کا تم ہتھیار اٹھا لیتے تھے، اس میں قتل و قتال کی نوبت آ جاتی اور تم ایک دوسرے کا خون بہا دیتے، ناحق قتل کر دیتے۔ جب مجھے تم نے دیکھا تو بیک زبان تم نے کیا کہا تھا؟ بیک زبان تم نے کہا تھا یہی ہے صادق، یہی ہے امین، اور یہی ہے اس کے لائق اور اس کے حقدار اور اس کے قابل کہ اس حجر اسود کو یہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر لگا دے، نصب کر۔ اور پھر اس وقت پھر رسول نے فیصلہ بڑا اچھا کیا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی آ جائے، ہر قبیلے کا۔ تو ظاہر ہے ہر قبیلے سے ایک آدمی لے لیا اور ان کو کہا کہ جہاں نصب کرنا ہے وہاں کے قریب تک اٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہاں تک قریب کر کے جب وہ لے گئے تو پھر وہاں سے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر اٹھا کے اس میں رکھ دیا۔ تو تم نے بیک زبان کہا تھا یہی قابل ہے، یہی لائق ہے اس کام کے، اور یہی صادق امین امان و دیانت والے ہیں۔ تو 40 سال تک میں سچا بھی تھا، میں امین بھی تھا، امان و دیانت والا تھا، اور اب جب 40 سال کے بعد میں نے
نبوت کا اعلان کر دیا تو میں اچانک کیسے جھوٹا ہوا؟ جس نے 40 سال تک بندوں کے سامنے غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، وہ رب پہ جھوٹا الزام کیسے لگا سکتا؟ کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جھنجھوڑا ان کو، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس طرح کہو۔ تو دیکھیں، جس کی زندگی کو رب اس کی صداقت پہ، امانت و دیانت پہ، اس کی حقانیت پہ دلیل کے طور پہ پیش کرے، تو اس کی حقانیت و صداقت اور سچائی، امانت و دیانت میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ رب گواہی دے دے اس پہ۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جب کسی آدمی کو منصب دینا ہو، کوئی عہدہ دینا ہو، تو اس کی سابق زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ سابق زندگی میں اس کا کردار کیسا، اس کے اندر سچائی کیسی، امانت و دیانت کیسی ہے۔ اس کو دیکھ کے کہ آیا اس کردار کی وجہ سے، سابقہ زندگی کی وجہ سے یہ اس عہدے کا اہل ہے یا نہیں، تب کوئی منصب اور عہدہ دینا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، پس تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو؟ اگر تم اس بات میں غور فکر کرو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ جس آدمی نے بندوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے 40 سال تک غلط بیانی نہیں کی اور جھوٹ سے بچا ہے، نفرت کی ہے، وہ رب پہ جھوٹا الزام اور اس کی طرف جھوٹی بات کیسے منسوخ کر سکتا؟ آگے پھر خود کہہ رہے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، بس اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹی تہمت لگا دے، اللہ پہ جھوٹی تہمت لگا دے۔ اللہ نے نبی نہ بنایا، وہ کہہ دے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور ایسے تم بھی اللہ پہ تہمت باندھنے والے ہو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ کی آیات کو بندے کا گڑا ہوا کلام کہہ کر ان کو جھٹلا رہے ہو، تو تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تہمت لگا رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جھوٹی بات کی نسبت کر رہے ہو۔ تو ظاہر ہے تم سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اور ظالم جہاں کہیں بھی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ادھر نہ وہاں۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اے اللہ، او کذب بآیات، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے، انہ لا یفلح المجرمون، ظاہر ایسا آدمی مجرم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا اللہ کی آیات کو، حق آیات کو جھٹلا دے، یہ مجرم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مجرم نہیں۔ اور مجرم جو ہے، شان یہ ہے، حال یہ ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مولانا۔ اللهم إنا نعوذ بك من المحيا والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ تبارک اللہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس پہ جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہوا ہمیں نصیب فرما۔ تبارک اللہ آپ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اپنے دین کی بات سے سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک اللہ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے
یا ان کے متعلقین رشتہ داروں گھر والوں اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے یا مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ تبارک و تعالیٰ خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ امین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خيرا.